أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، ہم صبح سے شام تک مختلف اوقات میں چیزیں کھاتے پیتے ہیں، اور اس کھانے میں صحت تب برقرار رہتی ہے جب ہم نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلوب کو اختیار کر لیں گے۔ اور قرآن حکیم نے بڑا سادہ سا جملہ پیش کیا ہے، اور اس سادے جملے میں بہت بڑی کائنات چھپا دی ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے جو چیز چاہو کھا سکتے ہو، صرف اسراف سے بچنا ہے۔ اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتبار سے مختلف مواقع پر مختلف رہنمائیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی سم اللہ، اے میرے بچے جب تو کھانا شروع کرے تو سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کر، جیسے کہ حکم ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور دوسرا فرمایا کل بیمینک، اب تو نے کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھا۔ تیسرا فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے کی چیز کو اختیار کر کھانے میں، اگر کھانا ایک طرح کا ہو تو پوری پلیٹ میں پورے مجمع میں انگلی نہ پھر رہی ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پیٹ چھوڑ کر کھا، یعنی اتنا نہ کھا کہ وہ ہضم ہی نہ ہو سکے، کہ ہم نے کھانا کھا لیا اور ساری رات اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے جاگتے رہے اور پھکیاں کھاتے رہے، تو یہ ایک نئی مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر کھانے میں اور پینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دائیں ہاتھ سے پانی پینے کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا 3 سانس لے کر پیو، کہ ایک ہی دفعہ میں غٹا غٹ کر کے سارا پانی نہ پی جائے۔ اور سانس یہ ہے کہ سانس توڑے پھر پانی دوبارہ پیے، پھر سانس توڑے پھر پیے۔ اور بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا کہ بیٹھ کر پانی پیے، کھڑے کھڑے نہ پانی پی لے۔ اور اسی طرح جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس کا ادب بھی سکھلایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے پینے کی چیز پیش کی گئی، آپ جب پی چکے تو آپ نے دیکھا دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ ابو بکر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو ہے دائیں طرف جو ہے وہ دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ یہ ابو بکر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یمنون، دائیں طرف والا جو ہے اس کا حق ہے۔ پھر فرمایا دائیں طرف والے کا حق ہے، پھر فرمایا دائیں طرف والے کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے اس دیہاتی کو پانی پینے کے لیے دے دیا۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں فہی سنتن فہی سنتن فہی سنتن، رواہ البخاری، کہ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے جب خلافت کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر سب سے پہلے ابو بکر ہیں۔ جب کہا گیا کہ حضرت ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر سے فرما دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر ہی سے کہو کہ جا کر مصلی پر کھڑا ہو، کوئی اور نہ کھڑا ہو۔
خلافت کے لیے اہلیت دیکھی جا رہی ہے کہ اہلیت کس میں ہے، کہ نظام انسانی سوسائٹی کا کون چلائے گا۔ لیکن جب کھانے پینے میں مجلس لگی ہے تو مجلس میں اللہ کے نبی وہاں پر ایک دیہاتی کو بھی جو دائیں طرف بیٹھا ہے اسے دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے طریقہ کار سکھلایا کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد کس پر رکھیں گے، نتیجہ اس پر پیدا ہوگا۔ اب جتنا ہم سنت سے دور ہوتے چلے گئے اتنا ہمارے لیے پریشانیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، اتنا ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابہ کی جماعت ایک علاقے میں گئی اور وہاں وفد تھا، بادشاہ کی طرف سے کھانا تھا، وزراء عمراء دسترخوان پر موجود تھے۔ ایک صحابی سے جو ہے نا وہ جو امیر لشکر ہے لقمان نیچے گر گیا، وہ اٹھا کر اس کو کھانے کے لیے جھکے تو ساتھ والے نے کہا کہ حضرت یہاں تو بڑے بڑے عمراء ہیں، یہ کیا سوچیں گے کہ یہ ایک لقمے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے علاقوں میں کتنی بھوک ہے۔ تو انہوں نے کیا عجیب جواب دیا، اترکت سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان نادانوں کے لیے جنہیں پتہ نہیں میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب ہم اپنی زندگی کی بنیاد یہ بنا لیں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیسے کر کے بتایا ہے، تو پھر ہماری بنیاد درست ہونی شروع ہو جائے گی، پریشانیاں مٹیں گی، سہولتیں آئیں گی، خیر کا دور پیدا ہوگا، شر کا دور ختم ہوگا۔ آج ہم نے جتنی اپنے اوپر مصیبتیں ڈال لی وہ اسی وجہ سے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ہر موقع پر، وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا ہے، آپ نے یہ کیسے اختیار کیا تھا، اور جیسے آپ نے اختیار کیا ویسے میں اختیار کر لوں، تو پھر جو ہے اس کام میں بھی خیر پیدا ہو جائے گی جو میں کر رہا ہوں، اور مجھے بھی خیر ملے گی، ایک سنت زندہ ہوگی۔ اور جو آدمی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سنت کے اعزاز میں جتنی بڑی سنت ہو اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک کوئی سنت ایسی بھی ہے جس کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے جی، وہ صرف حلوے کی سنت نہیں ہے، اور بھی سنتیں ہیں دنیا میں، اللہ کے قانون کو قائم کرنے کی جو سنتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف حلوہ کھانا ہی ایک سنت ہے اور اسی کو پورا کرنے پر یہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، پوری ٹرے خالی کر دیتے ہیں سنت کے چکر میں، اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہو کیا رہا ہے۔ میں ایک دن جو ہے نا وہ ایک گیا ہوا تھا شادی پر، اب وہاں جو ہے نا یہ واکنڈ میں تھی شادی اور بڑے حال میں تھی، وہاں میں گیا تھوڑی دیر کھڑا رہا، تو جب وہ کھیر کی آئے نا وہ ٹرے تو وہ ٹوٹ پڑے سارے اس پر، جیسے جہاد میں مجاہد ٹوٹتا ہے، وہ اسی وقت خالی۔ اب میں تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کا جہاد کر کے میں کھیر حاصل کروں، مشکل ہو گیا۔ میں واپس آ کے پلیٹ لے کر اچھا آ کے میں بیٹھا، تو وہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو ان میں سے کوئی عالم نہیں تھا، حافظ قرآن بھی نہیں تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، اور ان کی پلیٹیں جو ہیں بڑی والی کھیروں سے بھری ہوئی تھیں، میری پلیٹ خالی تھی۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی آدمی عالم تو نہیں ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کوئی حافظ قرآن؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تم میں سے کسی نے مدرسے میں کچھ 4-5 دن لگائے ہوں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تم ہم بولیوں کو بدنام کرتے ہو کہ یہ کھیر کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، میری پلیٹ دیکھو اور اپنی دیکھو، میں حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، مسجد کا خطیب بھی ہوں، اور میری پلیٹ خالی ہے، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور تمہاری پلیٹیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لے لیں۔ میں نے کہا لینے کی بات نہیں ہے، اب ہر آدمی نے ڈالا ہوا کتنا ہے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی پلیٹیں چاول کھانے والی کھیر سے بھری ہوئی تھی۔ اب ایک آدمی اتنی کھیر کہاں کھا سکتا ہے؟ لیکن اس کا تو نقصان ہو گیا جس نے مہمان بلائے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے 10 چمچے کھانی ہے تو 10 ڈال لیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھی دوبارہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ انسان مجھے بھی مل گیا، میری پلیٹ خالی تھی اور ساری پلیٹیں میرے سامنے آ گئی، تو اللہ نے مجھے بھی دے دیا، انہوں نے بھی کھایا لیکن انہوں نے ضائع بھی بہت کیا۔
تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی کے اسوے اور طریقے پر چلنے میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی صبح تک تابندگی نصیب فرمائے، جہاں آنے والی جماعتیں و افراد تو تھوڑے ہوں گے لیکن انشاءاللہ وہ باکمال ہوں گے، جہاں بیٹھیں گے علاقے تبدیل کریں گے، ان کے اندر شعور، عقل، سمجھ، فہم، دانائی اور بہت ساری چیزیں منتقل کی جاتی ہیں تاکہ وہ آئندہ جا کر دین کی خدمت کر کے وہ اداروں کو کھڑا کر سکیں۔ اللہ نے ہمارے خاندان میں یہ خوبی رکھی، اور بڑے بڑے اہل علم جس دور میں بھی وہ ہمارے بزرگوں کے پاس جہاں جہاں پڑھ کے گئے، الحمدللہ انہوں نے آگے جا کر کردار ادا کیا اور عظیم الشان کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو برکت نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور بالخصوص ان دنوں میں ادارے میں کام بھی لگا ہوا ہے، جن دوستوں نے دامے درہم سخنے جس طرح سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو برکتیں عطا فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں محنتیں کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو نتیجہ خیز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔